بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ 20 ذوالحجہ 1351 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنیفہ الیمانی، جو کہ رازدار صحابی کے طور پر مشہور ہیں، خواب میں دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ عراق سے فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشغول شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے۔ دوسری شب میں پھر یہی ارشاد ہوا اور اگلی صبح پھر وہ بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حنیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیت میں بھول جاتا ہے، اب تم بادشاہ کو اس طرف توجہ دلاؤ، اس سے کہو کہ ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرنے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا، جس سے تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے شاہ عراق کے نام لاتعداد خطوط شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پالیسیاں ختم کر دی، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی بھی قید نہ رکھی۔ مدائن جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ ترکی اور مصر سے خاص طور پر سرکاری وفود آئے۔ ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدس کھولے گئے۔ معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی ہے۔ پہلے حضرت حنیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا جسم مقدسہ کرین پر نصب کیے گئے اسٹرکچر پر خود بخود آ گیا۔ کرین سے اسٹرکچر کو الگ کر کے شاہ عراق، مفتی اعظم عراق اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام مقدسہ، ان کے کفن حتیٰ کہ ریش مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارکہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں ان کے آگے ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقیقت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامتی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے۔ سفراء اور اعلیٰ حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 80 سال قبل ہونے والا یہ ایمان افروز واقعہ 20 سے 25 سال تک جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔